اسرائیلی فوج نے فلسطین میں جنگ کے دوران عبیدہ اور اس کی 6 سالہ بیٹی کو قیدی بنا لیا اور انہیں اسرائیل لے گئے اور وہاں ماں بیٹی کو بیچ دیا۔ ایک یہودی نے انہیں خرید لیا اور عبیدہ سے شادی کر لی۔ وہ یہودی ماں بیٹی پر بہت ظلم کرتا اور جب بھی عبیدہ نماز پڑھنے لگتی یہودی سے لات مار کر گرا دیتا اور ہنسنے لگتا۔ ایک دفعہ عبیدہ نماز پڑھ رہی تھی کہ سجدے میں یہودی اسے اٹھا کر بستر پر لے گیا اور اچانک یہودی کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا تو اس کی بیٹی بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو وہاں پر معصوم عائلہ اپنے ابو کی گود میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے ابو زخموں سے چور تھے مگر اس کے باوجود اپنی بیٹی کا حوصلہ بڑھائے ہوئے تھے۔ باہر سے آتی بمباری کی آواز اور لوگوں کی چیخوں پکار سن کر اس کا معصوم سا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار اس بند دروازے کی جانب دیکھتی جو بم دھماکوں کی گونج سے لرز رہا تھا۔ امید تھی کہ کچھ ہی دیر بعد زمین بوس ہو جاتا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ عبیدہ خاتون سامنے کمرے کے ایک کونے میں دیوار سے لگی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کئی روز سے یہ بمباری ہو رہی تھی۔ عائلہ بار بار اپنے ابو کا زخمی چہرہ دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے باہر مجاہدین کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے تھے، مگر جب گھر سے اپنی معصوم بیٹی کی سسکیاں رونے کی آواز سنی تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ واپس اپنے گھر میں چلے آئے تھے۔ اپنی بیٹی کو حوصلہ دینے لگے کہ بیٹی ڈرو مت، بس اپنے رب سے مدد طلب کرو، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ مگر وہ بچی اس قدر سہم چکی تھی کہ اپنے ابو کی یہ حالت دیکھ کر دوبارہ انہیں واپس جانے ہی نہیں دیا تھا۔ اپنے پاس ہی بٹھا کر کہنے لگی کہ ابو آپ مت جائیں، یہ لوگ آپ کو بھی حذیفہ کے ابو کی طرح مار دیں گے۔ اس کے ابو بھی اسے یہی کہہ کر گئے تھے کہ وہ جلدی دشمنوں کو مار کر واپس آ جائیں گے، مگر اس کے ابو واپس ہی نہیں آئے۔ وہ کہتا ہے اس کے ابو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اب دوبارہ کبھی اس کے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ ابو میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کہیں مت جانا، یہیں میرے پاس رہو۔ بیٹی کی باتیں سن کر وہ فلسطینی مجاہد بھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرنے لگا تھا۔ اس کا بدن زخموں سے چور تھا، ناک اور منہ سے خون آ رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی بیٹی کو حوصلہ دیے ہوئے تھا۔ بار بار اپنی بیوی عبیدہ خاتون کو اشارہ کر رہا تھا کہ میری بچی کو کسی طرح بہلا کر مجھ سے دور لے جاؤ، میں یوں کمزور نہیں پڑ سکتا۔ باہر سے آتی مسلسل بمباری کی آواز میں تو عائلہ سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے سلانا ضروری تھا کیونکہ تبھی اس کے ابو باہر جا کر زخمی فلسطینیوں کو محفوظ مقام تک پہنچا سکتے تھے اور اسرائیلیوں کو جہنم بھیج سکتے تھے۔ اس نے کسی طرح اپنی بچی کو اپنے ساتھ لگا کر اپنی مخصوص لوری سنائی جو وہ اکثر سنایا کرتا تھا۔ بھلے ہی باہر بمباری تھی، خوف و ہراس پھیلا تھا، مگر اپنے باپ کی گود میں عائلہ کو ایسا سکون ملا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ شاید یہ حکم خداوندی بھی تھا جو عائلہ کو نیند آ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ سوئی تو عائلہ کے ابو نے اسے اٹھا کر عبیدہ خاتون کی گود میں لٹا دیا۔ عبیدہ خاتون بے آواز روئے جا رہی تھی، مگر اس کے شوہر نے فوراً سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، دیکھو عبیدہ، میں جس راہ پر چل پڑا ہوں وہاں پر سوائے شہادت کے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اب کی بار میں اگر اس گھر کی دہلیز سے باہر نکلا تو دوبارہ تم کبھی مجھے اپنے سامنے یوں کھڑا نہیں دیکھ پاؤ گی۔ بس تم اس بات پر فخر محسوس کرنا کہ تم ایک شہید کی بیوہ ہو۔ یہ سن کر عبیدہ اپنے زخمی شوہر کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ لب خاموش تھے، کچھ نہیں کہہ رہی تھی کیونکہ وہ شخص اللہ کی راہ میں خود کو قربان کرنے کے لیے پکا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے اپنے شوہر کو منع نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی؟ وہ شوہر کی جدائی کا سوچ کر پھٹے جا رہا تھا۔ شوہر نے عبیدہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ دل عزیز بیوی سے آخری ملاقات تھی جس نے اب تک ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ پہلے بیٹی کی سسکیوں نے کمزور کیا تھا، اب بیوی کے خاموش آنسو پاؤں کی زنجیر بنتے نظر آنے لگے۔ اس لیے بیوی کو خود سے جدا کیا اور کہا کہ فی ایمان اللہ، انشاءاللہ جنت میں ملیں گے۔ عبیدہ نے بامشکل ہی انشاءاللہ کہا تھا اور پھر شوہر بڑی ہی ہمت کے ساتھ اس گھر سے باہر جا چکا تھا۔ عبیدہ کو تو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا اور اس کے شوہر کا ساتھ بس اتنا ہی ہوگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک اسے باہر سے شور میں اپنے شوہر کی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنائی دیتی رہیں۔
کچھ ہی دیر بعد اس بمباری اور فائرنگ میں اس کے شوہر کی آواز دب کر رہ گئی۔ یکدم دل یکبارگی سے دھڑکا تھا جب شوہر کی اللہ اکبر کی آخری بلند صدا کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا شوہر شہادت کے درجے پر فائز ہو چکا ہے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے مزید آنسو رواں ہونے لگے۔ ابھی 7 سال پہلے ہی تو ان کی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ شوہر نے کہا تھا کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کے ساتھ رہے گا۔ دونوں اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے، ان کا مستقبل اچھے سے اچھا کریں گے۔ مگر اس جنگ نے تو سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ جہاں اتنی بمباری اور بربریت سے کئی گھر اجڑے تھے، انہی میں گھر عبیدہ خاتون کا بھی تھا۔ وہ جوان جہاں 26 سالہ خاتون بھی رائے حق میں قربان ہو چکا تھا۔ عبیدہ خاتون جو حسن میں اپنی مثال آپ تھی، وہیں بیوگی کا تمغہ ماتھے پر سجائے کلمہ شہادت پڑھتی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بالکل خاموشی چھا چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسرائیلی فوجی تباہیاں کر کے وہاں سے جا چکی ہے۔ کتنی عورتیں بے آسرا ہو چکی تھیں، یہی سوچتے ہوئے عبیدہ خاتون اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو وہیں پر لٹانے کے بعد دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے سے کان لگا کر سنا تو باہر سے سوائے عورتوں کی چیخو پکار کی اور رونے کے اور کوئی آواز نہ تھی۔ عبیدہ خاتون نے سمجھا کہ شاید باہر اسرائیلی فوج جا چکی ہے، بمباری بھی رک چکی ہے۔ اسے اپنے شوہر کی فکر ستانے لگی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا شوہر زندہ ہو، ایک آخری امید دل میں کافی تھی، اور یہی سوچتے ہوئے اس نے بڑی ہی ہمت جمع کر کے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو اسے لگا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے، جہاں پر ہر سو خون ہی خون اور ویران کھنڈر تھے۔ فضا میں ہر سو کالا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ کئی مکان گر کر تباہ ہو چکے تھے۔ خواتین روتے ہوئے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کوئی بچہ روتا ہوا اپنے ماں باپ کو بلا رہا تھا، رو رہا تھا، تو کوئی بہن اپنے بھائی کے مردہ وجود کے پاس بیٹھی اسی کو پکار رہی تھی۔ ہر سو قیامت خیز مناظر تھے۔ بڑی مشکل سے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ زمین پر تو نظر بھی ٹکائی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ ہر طرف خون اور شہیدوں کے بکھرے ہوئے وجود پڑے تھے، جس کو دیکھ کر روح کانپ جاتی۔ اب ان میں عبیدہ خاتون اپنے شوہر کو کہاں ڈھونڈتی، جو دین کی راہ میں رائے حق پر نکلا تھا؟ اتنی ساری لاشوں کے بکھرے ٹکڑے پڑے تھے۔ ان سبھی کے بیچوں بیچ بیٹھ کر عبیدہ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہاں پر کئی خواتین تھیں جن کے سر سے مردوں کا سایہ چھن چکا تھا۔ ابھی عبیدہ وہیں بیٹھی تھی، تبھی کچھ خواتین دور سے بھاگتی ہوئی آئیں۔ ان کے سر پر چادریں موجود نہ تھیں، ان کے بال کھلے تھے اور چہروں پر نیل کے نشان تھے۔ وہ مارے خوف کے گرتی پڑتی بھاگتے ہوئے خواتین کی جانب آنے لگیں اور بولیں کہ بھاگو، خود کو چھپا لو، اسرائیلی یہودی آ رہے ہیں، باخدا اگر وہ تم تک پہنچ گئے تمہاری عزت پامال کر دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ عبیدہ اور باقی خواتین کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ ان کے قدم تو جیسے پتھر کے ہو چکے تھے۔ بڑی ہمت جمع کر کے اس نے اپنے گھر کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی جو تانے کستے، ہنستے اور مذاق اڑاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ اب فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ عبیدہ فوراً بھاگ کر اپنے گھر میں چھپی تھی اور دروازے کو مکمل بند کر کے آگے بھاری سامان بھی رکھ دیا تھا۔ بے تحاشا بدحواس تھی، اب تک شوہری ڈھال بنتا آیا تھا، لیکن اب اپنا آپ غیر محفوظ لگ رہا تھا۔ باہر جو شور کی آواز سنی تو آئلہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو یوں ہڑبڑایا ہوا دیکھا تو سب سے پہلے تو اپنے آس پاس نظر دوڑائی۔ اس کے ابو کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ معصوم بچی کا دل باپ کو پاس نہ پا کر بے چین ہوا تھا۔ کہنے لگی، اماں میرے ابا کدھر ہیں؟ کہیں ابا باہر تو نہیں چلے گئے؟ عبیدہ خاتون اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر رونے لگی تھی۔ باہر گپ خاموشی ہو چکی تھی، صرف شور تھا تو ان اسرائیلیوں کا، جو چیخ چیخ کر بلند آواز میں کہہ رہے تھے کہ ساری فلسطینی خواتین جو یہاں ہیں باہر آ جائیں، اگر ہم نے خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ہر گھر میں تو یوں خاموشی چھا چکی تھی جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو، صرف آئلہ تھی کہ بار بار بولتے ہوئے اپنے ابو کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے عبیدہ نے اپنی بیٹی کو چپ کروایا تھا، مگر تبھی سے اپنے گھر کے بیرونی دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ عبیدہ کا دل بھی مزید سے مزید تر تیزی سے تڑپتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، ایک لفظ بھی نہیں بولنا، ورنہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو باقیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس معصوم کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرے تھے۔ ماں سے لپٹے گویا سانس لینا بھی بھول چکی تھی۔ گھر میں اب صرف ان دونوں کی سانس لینے کے اور کوئی آواز نہیں تھی۔
عبیدہ خاتون تو سمجھ رہی تھی کہ خاموشی پا کر اسرائیلی وہاں سے چلے جائیں گے، مگر اگلے ہی پل جو ہوا عبیدہ خاتون کا تو دل حلق تک کو آیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بم گرنے کی آواز آئی اور دھواں پھیل گیا۔ دونوں ماں بیٹی تو چیخنے چلانے لگی تھیں۔ جب دھواں ہٹا تو دروازہ ٹوٹ کر ایک جانب کو گرا تھا۔ کچھ سامان کو تو آگ بھی لگ چکی تھی۔ دو اسرائیلی شخص اندر داخل ہوئے اور ایک نظر عبیدہ خاتون اور اس کی بیٹی پر ڈالی۔ جس قدر عبیدہ خوبصورت تھی اس شخص کی نیت خراب ہونے لگی۔ اس نے آنکھوں میں چمک لائے عبیدہ اور اس کی بچی کو دیکھا، پھر نہ جانے اپنے ساتھ موجود ساتھی کو کیا کہا کہ دونوں کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ وہ دونوں بڑی ہی شفقت سے عبیدہ خاتون کی جانب بڑھے تھے تو عبیدہ خاتون اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے انہیں کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میں نے تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، ہمیں یہاں سے جانے دو، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ مگر اس شخص نے آگے بڑھ کر عبیدہ کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ درد سے کرا اٹھی تھی، اس قدر قوت سے باہر کو گھسیٹا کہ آئلہ اس کی گود سے زمین پر گر چکی تھی۔ زمین پر گرنے سے آئلہ کے ہونٹوں سے خون آ چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی اماں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر وہ شفاق دل شخص عبیدہ خاتون کو یوں ہی گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گیا تھا۔ پیروں کے تلوے گھسیٹنے کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، جبکہ آئلہ جو روتی ہوئی اپنی ماں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اس کو بھی بڑی شفقت سے ایک اسرائیلی فوجی نے گردن سے دبوچ کر ہوا میں لہرا دیا تھا۔ دونوں ہی ماں بیٹی کئی خواتین کے ساتھ قید ہو چکی تھیں۔ ان اسرائیلیوں نے اپنے پاس موجود ایک بڑے سے کنٹینر میں ان ساری خواتین کو یوں پھینکا تھا جیسے بھیڑ بکریوں کو پھینکا جاتا ہے۔ ایک کنٹینر میں صرف خواتین تھیں اور دوسرے میں صرف بچے۔ عبیدہ خاتون سے آئلہ جدا ہو چکی تھی۔ عبیدہ خاتون جیسے ہی کنٹینر میں گری تو اپنی بچی کی جانب نظر دوڑائی۔ عبیدہ کے پیروں سے بے تحاشا خون جاری تھا، وہیں اس کے ناک منہ سے بھی مسلسل خون بہہ رہا تھا، مگر اسے اپنی پرواہ ہی کہاں تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی بچی پر ڈالی جس کو ایک اسرائیلی سپاہی نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور اسے مارتا ہوا الگ کنٹینر میں لے کر جا رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر روتی ہوئی اپنی اماں کو بلا رہی تھی۔ عبیدہ سے بھی برداشت نہ ہوا، وہ تمام تر پابندیوں کے باوجود چھلانگ لگا کر کہنے لگی، خدارا میری بچی کو میرے پاس رہنے دو، ہمیں اپنے ساتھ لے جانا مگر میرے بچے کو مجھ سے جدا مت کرو۔ آئلہ کے اس قدر شور شرابے کو دیکھ کر اس شخص نے پہلے تو زناٹے دار تھپڑ معصوم چہرے پر لگایا اور پھر اسے پھینکنے کے انداز میں عبیدہ خاتون کی جانب گرا دیا۔ آئلہ تو بے ہوش سی ہو چکی تھی، جس قدر قیامت دونوں ماں بیٹی پر ٹوٹ چکی تھی یہ صرف وہ اور ان جیسی کئی خواتین ہی جان سکتی تھیں جو قیدی بنی اسرائیل کی جانب جا رہی تھیں۔ سب کی حالت ہی بے حد خراب تھی، بھوک پیاس اور یہ ظلم، تیسرا یہ خیال کہ نہ جانے یہ لوگ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں اور وہاں لے جا کر کیا کریں گے، ابھی نہ جانے اور کتنے ظلم ہوں گے جو انہیں سہنا پڑیں گے۔ ایک ایسا خوف اور ڈر تھا کہ ان سب کو اپنے دل تھمتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کئی گھنٹوں تک یہ گاڑی چلتی رہی، جب کچھ دیر بعد یہ گاڑیاں رکیں تو ان کے کنٹینر کا دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ جیسے ہی کنٹینر کھلا تو باہر ہر سو روشنی پھیلی تھی، لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا، ایسے لگ رہا تھا یہ کوئی منڈی ہو۔ ان ساری خواتین کو رسیوں سے یوں باندھ دیا گیا جیسے مویشیوں کو باندھا جاتا ہے۔ بڑی شفقت اور بیہودہ الفاظ کے ساتھ ان خواتین کو مخاطب کر کے گاڑیوں سے گرایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑیوں سے اتری تو انہیں رسیوں سے کھینچ کھینچ کر آگے لے جا کر ایک کونٹھے سے باندھ دیا گیا۔ اسرائیلی یہودی گدنما انسان اپنی نوچتی ہوئی نظروں سے ان خواتین کو دیکھ رہے تھے۔ آئلہ اور عبیدہ خاتون تو روتے ہوئے حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی منڈی ہو، مگر فرق صرف یہ تھا کہ یہ سبزیوں، پھلوں یا جانوروں کی نہیں بلکہ انسانوں کی منڈی تھی۔ وہاں اور بھی بہت سی فلسطینی عورتیں تھیں، سبھی رو رہی تھیں۔ عبیدہ خاتون نے بھی چادر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ بہت سے اسرائیلی لوگ آنے لگے۔ جتنی عبیدہ خاتون خوبصورت تھی، حسین تھی، اتنی اس کی بیٹی بھی دل مول لینے والی معصومیت رکھتی تھی۔ اپنی ماں کے پاس بیٹی کہہ رہی تھی کہ امی ابو کہاں گئے ہیں، واپس کب آئیں گے، مجھے اپنے ابو کے پاس جانا ہے۔ یہ سن کر عبیدہ خاتون نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا تھا، کہنے لگی وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، کبھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ سن کر بڑی بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، رونے لگی کہ وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ابھی تو وہ بچی اسی غم میں دوچار تھی کہ جب ایک اسرائیلی ماں بیٹی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دور کھڑے اسرائیلی فوجی سے کہنے لگا کہ مجھے یہ عورت چاہیے۔ یہ سن کر تو عبیدہ خاتون سانس لینا بھول گئی تھی، کہنے لگی کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، مسلمان ہوں، میرا سودا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن وہاں سننے والا کون تھا؟
اسرائیلی فوجی نے اسرائیلی نوجوان سے پیسے لیے اور ماں بیٹی کو رسیوں سے کھول کر اس نوجوان کی طرف دھکیل دیا۔ بڑی خباثت سے وہ ہنس رہا تھا۔ وہ رونے لگی، منت سماجت کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے بخش دو یا مجھے مار ڈالو، لیکن مجھے کسی بکاؤ مال کی طرح سے بے مول نہ کرو۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی، لیکن اسرائیلی نوجوان اس کا ہاتھ پکڑے بڑی بے رحمی سے گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا تھا۔ آئلہ بھی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ اسرائیلی نوجوان اسے اپنی گاڑی میں پچھلی نشست پر پھینک کر آئلہ کو بھی گاڑی کی پچھلی نشست پر ماں کے ساتھ بے دردی سے پھینکتے گاڑی چلا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں وہ اسرائیلی اکیلا ہی رہتا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم ماں بیٹی نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کا وہ حشر کروں گا کہ نہ تم لوگ زندہ میں شمار ہوگے اور نہ ہی مردہ میں۔ تم لوگوں کی زندگی جہنم بنا کے رکھ دوں گا۔ جس طریقے سے وہ دھاڑ کر بولا تھا، اس نے کھانا دونوں کے آگے پلیٹ میں رکھ دیا۔ کہنے لگا اسے کھا لو۔ 2 دن سے ماں بیٹی بھوکی پیاسی تھیں، بھوک سے بھی نڈھال تھیں۔ عبیدہ نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، لیکن خود چند نوالوں کے بعد ہی حلق سے کھانا نیچے نہیں اتر رہا تھا، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ آگے ہونے والا تھا اس کے وسوسے ہی اس کا دل دہلانے جا رہے تھے۔ وہ یہودیوں سے ہر قسم کی سفاکی کی امید رکھ سکتی تھی۔ بیٹی کھانا کھاتے ہی روتے روتے سسکتے سسکتے وہیں زمین پر پڑی سو گئی تھی۔ دن کی سفیدی بھی رات کی سیاہی میں بدلنے لگی تھی۔ دل ماہی بے آب کی طرح سے تڑپ رہا تھا، نہ جانے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ رات ہوئی تو اسرائیلی شخص اس کے کمرے میں آ گیا، بڑی بے دردی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ عبیدہ اسے بار بار پوچھنے لگی کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، لیکن وہ اسے باہر اپنے کمرے میں لے گیا۔ صبح کا سورج اس کے لیے مزید اذیتوں بھری زندگی لیے ابھرا تھا۔ وہ پوری رات اس اسرائیلی کی بدکاری کا سامان بنی تھی۔ اپنے ہی وجود سے اسے گھن آنے لگی تھی۔ فلسطین میں ہونے والی جنگ میں مردوں نے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، لیکن عورتوں نے عزتیں بھی گنوائی تھیں۔ ان اسرائیلیوں کی سفاکی کسی طور عورتوں پر کم نہیں ہوئی تھی، اور ایک عورت کے لیے زنا ویسے بھی دردناک اذیت ہوتی ہے، لیکن ایک کافر شخص کا زنا کرنا عبیدہ بیگم کو خود سے نفرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ اپنا وجود بری طرح سے نوچنے لگی تھی، بار بار کہتی کہ آئلہ کے ابا، میں تمہارے قابل نہیں رہی، میں کیسے اپنے ناپاک وجود کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتی ہوں۔ وہ رو رو کر بے حال ہو گئی تھی کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، لیکن میں اب اس قابل نہیں رہی کہ جنت میں اس کے ساتھ رہ سکوں۔ وہ ہذیانی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے غسل کیا اور اس کے بعد نماز پڑھنے لگی۔ کہنے لگی، اے اللہ، بے شک ہر انسان گناہ گار ہے، میں ہوں، لیکن تم مجھے اس عذاب سے نکال دو، میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ ابھی وہ ٹھیک سے دعا ہی نہیں کر پائی تھی، اپنا دکھ اپنے رب سے کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ وہ اسرائیلی کمرے میں داخل ہوا، اور جب اسے جائے نماز میں نماز پڑھتے دیکھا تو اسے مارنے لگا۔ مار مار کر اس نے اس کو زخمی کر دیا۔ کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں تیرا رب میرے جبر سے تجھے کیسے بچا سکتا ہے۔ اب تو یہ سلسلہ ہی جاری ہو گیا تھا، وہ شخص اسے بے تحاشا مارتا تھا۔ عبیدہ سب کچھ سہ رہی تھی، لیکن اپنی بیٹی پر آنچ نہیں آنے دیتی تھی۔ ایک بار تو اسرائیلی نے حد ہی کر دی، عائزہ کو کمرے میں لے جانے لگا۔ اس نے یہ دیکھا تو اس کے ہاتھ میں اس وقت بیلن موجود تھا اور وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے اسی بیلن سے اس شخص کو مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، خبردار، جو تم نے میری بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو۔ وہ اسرائیلی تو بفر سا گیا تھا۔ اس نے عائزہ کو چھوڑا اور عبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے کر گیا۔ کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ کہنے لگا، آج تجھے میں ایسا ماروں گا کہ دیکھنے والی کی آنکھ بھی تاب نہیں لا پائے گی۔ وہ حشر کروں گا تمہارا کہ تم موت مانگو گی، اور دیکھتا ہوں تیرا رب میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ سن کر عائزہ رونے لگی، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، اندر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماں کی چیخیں سن کر بیٹی کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ اچانک سے اسے ماں کے علاوہ اس اسرائیلی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چیخ رہا تھا جیسے کہ اس کے حلق میں سے گدھے کی آواز آ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھلا تھا۔ عبیدہ زخمی ہو چکی تھی، لیکن وہ شخص نہ جانے کس عذاب میں مبتلا تھا کہ اپنے آپ کو نوچ رہا تھا، مار رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے تھے۔ وہ شخص تڑپ تڑپ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ نہ تو وہاں کوئی ایسی چیز نظر آئی تھی کہ جس نے اسے مارا ہو، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے تھے اور اس کے حلق سے گدھے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید ماں بیٹی کی بد دعا تھی جو اسے لگ گئی تھی۔ اسی پل میں وہ نیلا ہونے لگا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔
وہ دیکھتے ہی دیکھتے مر گیا، لیکن جیسے ہی مرا اس کی قمیض سے ایک کالے رنگ کا سیاہ سانپ نکل کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر تو ماں بیٹی ڈر گئے تھے، لیکن اس سانپ نے ان دونوں کو کچھ نہیں کہا۔ پھر کھڑکی سے باہر نکل گیا اور سانپ آیا کہاں سے تھا اور کب اسرائیلی کی قمیض میں گھس گیا تھا، کسی کو کچھ بھی خبر نہیں تھی، لیکن وہ ماں بیٹی محفوظ تھیں۔